رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو آج کل کے نوجوان لڑکے اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے ہیں، اپنے والدین سے محبت نہیں کرتے ہیں، اپنے والدین کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں، اور وہ بھول چکے ہیں کہ ماں باپ کتنی عظیم دولت ہے، ماں باپ کا مرتبہ کتنا اعلیٰ ہے، ماں باپ کا مقام کتنا اونچا ہے۔ وہ بھول چکے ہیں کہ اگر ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہو گئے تو ہمارا اللہ رب العزت بھی ناراض ہو جائے گا، کیونکہ اگر ماں ناراض ہوتی ہے تو پروردگار بھی ناراض ہوتا ہے۔ جب ماں ناراض ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کا عرش ہلتا ہے۔ کونین کے والی خسرب خوباں سیاہ لا مکان نازش ہر دو جہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کی ماں ناراض ہے اور اس کا بیٹا چاہے کتنی بھی نمازیں پڑھ لے، چاہے کتنے بھی روزے رکھ لے، چاہے کتنے بھی حج کر لے، کتنی بھی زکوٰۃ دے لے، اگر اس کی ماں ناراض ہے، اس کا باپ ناراض ہے تو اس کی نمازیں بیکار ہیں، اس کا روزہ بیکار ہے، اس کا حج کرنا بیکار ہے، اس کی زکوٰۃ دینا بیکار ہے، چاہے وہ کتنی بھی نیکیاں کر لے، اگر اس کی ماں ناراض ہے، اگر اس کا باپ ناراض ہے تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کی نمازیں بھی بیکار ہیں، اس کا روزہ بھی بیکار ہے، کیونکہ جب ماں ناراض ہوتی ہے تو اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے۔ اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو تو پہلے ماں باپ کو راضی کر لو۔ جب ماں راضی ہوگی تو باپ راضی ہوگا، اور جب ماں باپ راضی ہو جائیں گے تو پروردگار بھی راضی ہوگا۔ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ماں باپ کی خوشنودی میں اللہ کی خوشنودی ہے، اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ آپ ماں باپ کا مرتبہ جانتے ہیں کہ ان کا مرتبہ کتنا اعلیٰ ہے؟ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ جب ان دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، یعنی والدین میں سے تیری ماں یا تیرا باپ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو تیری یہ رسپانسبلٹی ہے تو ان سے اونچی آواز میں بات نہ کرے، تو ان سے اف تک نہ کہے، اور انہیں کبھی مت جھڑکنا، اور کبھی بھی ان سے گفتگو کرو تو ادب کے ساتھ کرنا، اونچی آواز میں ان سے کبھی گفتگو مت کرنا۔ قرآن مقدس میں تو اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنے ماں باپ سے اف تک نہ کہو، مگر ہائے افسوس آج کل کے نوجوان لڑکے اپنے والدین سے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو گالیاں بکتے ہیں، اپنے ماں باپ کو طعنہ دیتے ہیں۔ تو بھول چکا ہے اگر ماں نے تیرے لیے بد دعا کر دی، خدا کی قسم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کسی کے لیے ساری کائنات دعا کرے اور تنہا اکیلے ماں بد دعا کر دے تو ماں کی بد دعا تمام دعاؤں کو ختم کر دیتی ہے، اور اگر تنہا اکیلے ماں دعا کر دے اور تمام کائنات اس کے لیے بد دعا کرے تو ماں کی دعا اکیلے تمام بد دعاؤں کو ختم کر دے گی۔ یہ ماں کی دعا کی شان ہے، یہ ماں کی دعا کی فضیلت ہے، یہ ماں کی دعا کی عظمت ہے، یہ ماں کی دعا کا مرتبہ ہے۔ آخر اتنا مرتبہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں قبول ہوتی ہے، اسی طریقے سے ماں باپ کی دعا اس کی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، اس کے اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ آج ہم کامیابی تلاش کرتے ہیں، اور کامیابی تلاش کرنے کے لیے ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں، دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی جو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ ہم اچیو نہیں کر پاتے۔ یہ بات صحیح ہے کہ ہم بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، ہارڈ ورک کرتے ہیں، مگر ہم کوئی چیز اچیو نہیں کر پاتے تو اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ گھر کے اندر بوڑھی ماں ہم سے ناراض ہو چکی ہے، ہماری ماں ہم سے ناراض ہو چکی ہے،
اور کسی کی ماں ناراض ہے تو پوری دنیا کے اندر وہ کہیں بھی چلا جائے اس کو کامیابی نہیں مل سکتی، اس کو مرتبہ نہیں مل سکتا، کیونکہ ماں کی دعا بہت اعلیٰ ہوتی ہے۔ ماں کی دعا اتنا اثر کرتی ہے، اتنا اثر کرتی ہے کہ اللہ رب العزت اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، پروردگار میری منزل بہت زیادہ دور ہے، میرا سفر بہت زیادہ طویل ہے، تو مجھے سواری کا انتظام کر دے۔ اگر تو سواری کا انتظام کر دے گا تو میں سواری پر سوار ہو جاؤں گا، پھر مجھے دشواری نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، موسیٰ فلاں جنگل میں چلے جاؤ، وہاں پر تمہیں میرا ایک بندہ ملے گا، تم اس سے جا کر کے کہنا کہ اے بندے مجھے سواری چاہیے، وہ تمہارے لیے سواری کا انتظام ضرور کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگل کے اندر جاتے ہیں اور جنگل میں انہیں ایک شخص دکھائی دیتا ہے جو بکریوں کو چرا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں، اے نوجوان مجھے ایک سواری چاہیے، تو سواری کا انتظام کر دے، میری منزل بہت زیادہ دور ہے، میرا سفر بہت زیادہ طویل ہے، مجھے بہت دور تک جانا ہے، تو اگر سواری کا انتظام کر دے گا تو میں تیرا شکر گزار ہوں گا۔ اب وہ نوجوان لڑکا اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور آسمان پر ایک بادل تھا اور اس بادل کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں عرض کرتا ہے، پروردگار یہ جو بادل ہے اس بادل کو نیچے بھیج دے تاکہ یہ سواری بن جائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر سوار ہو جائیں۔ اتنا کہنا تھا، وہ آسمان سے بادل آ جاتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بادل پر سوار ہو جاتے ہیں، سواری وہ بن گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، باری تعالیٰ آخر یہ تیرا بندہ اتنا خطرناک بندہ، اس کی دعا میں اتنا اثر ہے، اس کی دعا میں اتنی برکت ہے کہ اس نے ایک اشارہ کیا تو آسمان سے بادل آ گیا۔ آخر پروردگار یہ جو تیرا بندہ ہے یہ کتنی نمازیں پڑھتا ہے، یہ کتنے روزے رکھتا ہے، یہ کتنی حج کرتا ہے، یہ کتنی زکوٰۃ دیتا ہے، پروردگار آخر کیا بچا ہے جو اس کو اتنا اعلیٰ مرتبہ مل چکا ہے، اس کی دعا میں اتنا اثر ہے۔ تو پروردگار نے ارشاد فرمایا، موسیٰ اگر آج اس کی دعا میں جو اتنا اثر ہے، اس کی دعا میں اتنی برکت ہے، تو یہ نماز کی وجہ سے نہیں ہے، یہ روزے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ حج کرنے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ زکوٰۃ دینے کی وجہ سے نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، باری تعالیٰ پھر آخر وجہ کیا ہے، آخر ریزن کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ اے موسیٰ اس کی ایک ماں تھی اور یہ اپنی ماں سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا، اپنی ماں سے پیار کرتا تھا۔ اب اس کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور جب اس کی ماں مرنے والی تھی تو اس کی ماں نے دعا کی تھی، پروردگار میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں اور میں اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتی ہوں، میرے مرنے کے بعد میں میرے بیٹے کا کوئی سہارا نہیں ہے، میرے مرنے کے بعد میں میرے بیٹے سے کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے، اے پروردگار میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں، اب تو بھی اس سے راضی ہو جا اور میرے مرنے کے بعد میں اگر میرا بیٹا تجھ سے کسی چیز کا مطالبہ کرے تو پروردگار تو میرے بیٹے کی دعا کو رد مت کرنا، میرا بیٹا جو تجھ سے مانگے تو اسے ضرور عطا فرمانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ آج جو اس کی دعا میں اتنا اثر ہے وہ نماز کی وجہ سے نہیں ہے، وہ روزے کی وجہ سے نہیں ہے، وہ حج کرنے کی وجہ سے نہیں ہے، وہ زکوٰۃ دینے کی وجہ سے نہیں ہے، ایک ماں نے دعا کی تھی، ایک ماں نے دعا کر دی تھی، تو اس دعا کی برکت سے آج میں اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہوں، کیونکہ میں ماں کی دعاؤں کو ٹالتا نہیں ہوں۔ اس لیے شاعر کہتا ہے، ماں کی دعا ٹالی نہیں جاتی اور ماں کی بد دعا بھی ٹالی نہیں جاتی، برتن مانج کر بھی ماں 3-4 بچے پال لیتی ہے مگر 3-4 بچوں سے ایک ماں پالی نہیں جاتی۔ یہ ماں کی شان ہے، تو کبھی ماں کا دل مت دکھانا۔ آج ہم پیروں کے پاس میں جاتے ہیں اور ان سے اپنے لیے دعا کرواتے ہیں کہ پیر صاحب آپ ہمارے لیے دعا فرما دیں، ہمیں کامیاب ہونا ہے، ہمیں دولت چاہیے۔ ہم سیدوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے دعا کرواتے ہیں،
ان سے دعا کرواتے ہیں اور کہتے ہیں سید صاحب آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، ہمیں کامیاب ہونا ہے۔ خدا کی قسم اگر تیری ماں تجھ سے ناراض ہے تو کسی اللہ کے ولی سے بھی دعا کروائے گا، اس کے باوجود بھی تیری دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ اور آج ہم والدین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر والدین کے حکم کو نہیں مانتے، اپنی ماں کو ستاتے ہیں، اپنی ماں سے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں۔ تم بھول گئے کہ ماں کی عظمت کیا ہے، ماں کا مرتبہ کیا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بتا دیا جائے دنیا کے اندر سب سے اچھا عمل کون سا ہے، سب سے بہتر عمل کون سا ہے، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ ابن مسعود نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، یہ سب سے اچھا عمل ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد کون سا، اس کے بعد کون سا؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ اس کے بعد اپنے والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کرنا، اپنے والدین سے محبت کرنا۔ اگر نماز کے بعد میں اگر کوئی سب سے اچھا عمل ہے، اگر کوئی سب سے پیارا عمل ہے تو وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اور آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بہت بڑے متقی پرہیزگار ہیں، ہم تو نمازی ہیں، ہم تو روزہ رکھتے ہیں، ہم نے تو حج بھی کیا ہے، اور ہماری ماں تو بے نمازی ہے، ہماری ماں تو نماز پڑھتی ہی نہیں ہے، ہماری ماں تو حج کرتی نہیں ہے، ہماری ماں تو زکوٰۃ دیتی نہیں ہے، پھر ہم اس کی عزت کیوں کریں، اس کا ادب کیوں کریں؟ رسول اعظم کے پیارے دیوانوں، ماں کا مرتبہ، ماں کی عظمت نماز کی وجہ سے نہیں ہے، ماں کی رفعت، ماں کی رسپیکٹ کرنا روزے کی وجہ سے نہیں ہے، ماں کی عظمت حج کی وجہ سے نہیں ہے۔ اگر ماں کا اتنا اعلیٰ مقام ہے، اگر ماں کا اتنا بڑا رتبہ ہے، اگر ماں کی اتنی بڑی عظمت ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ماں ہے اور اس نے تمہیں جنم دیا ہے۔ تو کبھی اپنی ماں سے اونچی آواز میں بات مت کرنا۔ اگر تمہاری ماں تم سے ناراض ہے، اگر مکۃ المکرمہ کے اندر بھی مرے گا، حالانکہ کعبے کے اندر بھی مرے گا، اس کے باوجود بھی جہنم میں جائے گا۔ اگر مدینہ المنورہ کے اندر بھی مرے گا، اس کے باوجود بھی جہنم میں جائے گا، کیونکہ جب ماں ناراض ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے۔ خواجہ خواجگان، خواجہ ہندوستان، خواجہ اجمیری سنچری فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پڑھی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ رسول اعظم نے ارشاد فرمایا کہ جب کل میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، تو ایک ایسے انسان کو لایا جائے گا جس کے پاس میں نیکیوں کا ذخیرہ ہوگا، جس نے بہت ساری نمازیں پڑھی ہوں گی، جس نے روزے رکھے ہوں گے، جس نے حج بھی کیا ہوگا، جس نے زکوٰۃ بھی دی ہوگی، اس نے بہت ساری نیکیاں کی ہوں گی، اور جب اس کی نیکیوں کو تولا جائے گا، پلڑے میں اس کی نیکیوں کو رکھا جائے گا، تو جو نیکیوں کا پلڑا ہوگا وہ بھاری ہو جائے گا۔ اب عن قریب وہ سوچے گا میری نمازیں مجھے کام دے گئیں، اب میں جنت میں جانے والا ہوں، میری نیکیاں بہت زیادہ ہیں۔ جب وہ خوش ہوگا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے فرشتو ابھی میزان پر اس کا ایک گناہ ہے، اس گناہ کو رکھو۔ یہ کاغذ کا ٹکڑا دیکھ رہے ہو، اس کاغذ کے ٹکڑے پر ایک گناہ لکھا ہوا ہے، اس کاغذ کے ٹکڑے کو میزان میں رکھو، اس کاغذ کے ٹکڑے کو پلڑے میں رکھو، اس کے بعد میں دیکھو اس کی نیکیاں زیادہ ہیں یا اس کے گناہ زیادہ ہیں۔ اگر اس کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں تو تم اس کو جنت کی طرف لے جاؤ، اور اگر اس کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں تو تم اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ۔ اللہ اکبر! جب اس کاغذ کے ٹکڑے کو میزان میں رکھا گیا، پلڑے میں رکھا گیا، ترازو میں رکھا گیا، تو جتنی اس نے نمازیں پڑھی تھیں، جتنے اس نے روزے رکھے تھے، جتنے اس نے حج کیے تھے، وہ سب کے سب ہلکے پڑ گئے اور وہ کاغذ کا ٹکڑا بھاری ہو گیا۔ وہ حیران ہو گیا آخر اس کاغذ کے ٹکڑے میں کیا لکھا ہوا ہے، اور جب اس کے گناہ زیادہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے
ارشاد فرمایا فرشتوں جاؤ اور اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ، اس کو جہنم میں ڈال دو۔ اب وہ عرض کرتا ہے باری تعالیٰ پروردگار تو مجھے بتا تو دے آخر اس کاغذ کے ٹکڑے میں کیا لکھا ہوا ہے جو میری ساری نیکیاں ختم کر دی گئیں، آخر اس کاغذ کے ٹکڑے میں ایسا کون سا گناہ لکھا ہوا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یاد کر میرے بندے، یاد کر تو نے ایک مرتبہ اپنی ماں سے اونچی آواز میں بات کی تھی، تو اونچی آواز میں بات کرنے کی وجہ سے تیری تمام کی تمام نمازیں، تیرے تمام روزے، تیرے تمام حج تیرے منہ پہ مار دیے گئے۔ یہ ماں کی شان ہے۔ ایک مرتبہ بات کی تھی چلا کر، 2 مرتبہ نہیں، 1 مرتبہ، 10 مرتبہ نہیں، 1 مرتبہ، 1000 مرتبہ نہیں، 1 مرتبہ۔ تو اگر 1 مرتبہ اپنے والدین سے چلا کر بات کرنے سے اللہ رب العزت ساری نیکیاں ختم کر دیتا ہے، ساری نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے، تمام کی تمام نیکیوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور اگر آج ہم صبح سے لے کر شام تک ہم اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کریں گے، اگر ہم اپنے ماں باپ کو تانا دیں گے، اپنے ماں باپ کو گالیاں بکیں گے، تو مجھے بتاؤ تمہارا ٹھکانہ جنت کیسے ہو جائے گا؟ تمہارا ٹھکانہ جہنم